السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستجیبه ونستغفره ونتوکل علیہ. الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین طه ویاسین حبیب قلوبنا وشفیع قلوبنا مولانا قاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين ولا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم ترابهم فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے پہلے میں تمام خواہران اور برادران کی خدمت میں جو آج کے اس درس میں شریک فرما ہے خیر مقدم عرض کرتا ہوں. خصوصاً طلاب محترم حوزہ علمیہ امام حسن عسکری علیہ السلام کانودار اور ان کے پرنسپل مولانا حجت الاسلام یاسین صاحب اور دیگر اساتذہ، مختلف ممالک سے ذاکرہ عالمہ کورس کرنے والی خواہران عزیز، بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ کچھ عرائض بیان کرنے کے لیے. دیکھیے، خداوند عالم نے قرآن مجید کے اس چھوٹے سے سورے میں، جسے سورہ عصر کہتے ہیں، انسان کی سعادت کے اصول اور اس کے راز کو بیان کیا ہے. دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ راہ تکامل کو پورا کرنے کی کوشش کرے، سعادت مند بنے، کامیاب بنے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اس راستے پہ جستجو نہ کرے کہ وہ اپنے کمال تک پہنچے. ظاہر سی بات ہے، کمال تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو وہ سارے وسائل بھی مہیا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان تکامل تک پہنچ سکتا ہے. پروردگار عالم کے جتنے مخلوقات ہیں، اگر کسی کو تکامل کا راستہ کھلا ہوا ہے تو وہ انسان ہے. چرند ہو، پرند ہو، حیوان ہو، یہاں تک کہ فرشتے، سب کو تکامل کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. صرف انسان ہی ہے کہ جو تکامل کے راستے کو طے کر سکتا ہے اور کچھ بھی بن سکتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو بلند بھی کر سکتا ہے، نہیں تو اتنا گراتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اسفل السافلین میں شمار کیا جا سکتا ہے. سورہ عصر قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن اس میں پورا نچوڑ ہے قرآن مجید کا. پروردگار عالم اس سورہ عصر میں سب سے پہلے ابتدائی اس سورے کی ہوتی ہے قسم سے، والعصر، زمانے کی قسم. اب مفسرین نے مختلف اس کی تفسیر کی ہے کہ عصر سے کیا مراد ہے، عصر کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ عصر لغت میں اس کا معنی کیا ہے. عصر کہتے ہیں نچوڑنے کے. واقعاً زمانہ انسان کی زندگی کو نچوڑتا ہے. جو زمانے سے فائدہ اٹھاتا ہے زمانے پر غالب آ جاتا ہے، زمانے پر حاکم ہو جاتا ہے. لیکن جو زمانے کو برباد کر دیتا ہے، زمانہ اسے برباد کر دیتا ہے.
اسی لیے کہا جاتا ہے سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو اسے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. یعنی اگر ہم لوگ چاہیں تو اس زمانے کو بابرکت بنا کر مختصر سی عمر کو اتنا کھینچ سکتے ہیں کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی اس کے آثار باقی رہیں گے. لیکن اگر زمانے سے فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا تو 1000 سال کی عمر رہنے کے باوجود بھی ہمارے کوئی آثار باقی نہیں رہ سکتے. لہذا زمانہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا مہم ہے انسان کی سرنوشت کے لیے کہ جس انسان نے زمانے کی قدر کی زمانہ اس کی قدر کرے گا. جو انسان زمانے کا احترام کرے گا زمانہ اس کا احترام کرے گا. جو انسان زمانے کو استعمال کرے گا زمانہ بھی اسے یاد رکھے گا. لہذا یہ اللہ کی پرائز لیس گفٹ ہے انسان کے لیے جو اس کی زندگی میں نصیب ہوتی ہے. یہ اس کی عمر ہے، مختصر سی عمر ہے، 40 سال 60 سال 80 سال 100 سال جو بھی کہیے. جو عمر پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو ملتی ہے یہ پرائز لیس اور عشق قیمتی نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہنے والی نہیں ہے. ویسے عصر کے سلسلے میں ڈسکشن ہے کہ یہ عصر سے مراد کیا ہے. مفسرین نے مختلف اس کی تفسیر کی ہے کہ عصر سے مراد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، یا عصر سے مراد وہ زمانہ ہے کہ جو نماز عصر کا ہے کہ جہاں پر انسان کے سارے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، جاب ختم ہوتا ہے اور جو ہے انسان فارغ ہوتا ہے، دن کی ساری محنتوں سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. وہ وقت جو ہے نماز عصر مراد ہے، یا پیغمبر اسلام کا زمانہ مراد ہے. یا کچھ روایتوں میں عصر سے مراد جو ہے وہ امام مہدی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قیام اور ان کے ظہور کو لیا ہے. بلاخر جو بھی مراد ہو، تضاد تو نہیں ہے، یہ سارے چیزیں جو ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے، جو بھی ہو مراد یہی ہے. زمانے کی قسم کھانے سے یہ ایک بہت ہی مہم مسئلہ ہے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، سرنوشت ساز مسئلہ ہے. اس کے ذریعے سے انسان کا دار و مدار ہے. یہ قسم کھانے کے بعد دوسری آیت میں ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے گھاٹے میں. دیکھیے یہ انسان ہے جسمانی لحاظ سے اور ایک حقیقی انسان. اب جو انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان ظاہر سی بات ہے، اس کے آنکھ، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، یہ سب جو ہے انسانی ہے. یہ صرف اس کی باڈی اور اس کا جسم انسان ہے. انسان اور ہے، انسانیت اور. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دو ڈیفینیشن اگر ہمیں مل جائے کہ واٹ انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے، اس کے بعد ہم کو اس راستے کی طرف گامزن ہونا ہے کہ کس کو اہمیت دینا ہے، کس کو بڑھاوا دینا ہے، کس کی پرورش کرنا ہے. انسان کیا ہے؟ یہ سر انسان ہے، آنکھ انسان ہے، زبان انسان ہے، ہاتھ اور پیر انسان ہے، یہ دل انسان ہے. یہ پارٹس آف دی باڈی انسان کہلاتا ہے. جس انسان کے پاس یہ پارٹس آف دی باڈی ہوں وہ ہیومن بینگ ہے. انسانیت اور انسانیت یہ صرف اعضاء و جوارے رکھنے والے کو انسانیت نہیں کہتے. انسانیت کے ڈیفینیشن اور انسانیت یعنی کیا؟ جہاں پہ سر انسان ہے انکساری اور تواضع انسانیت ہے. آنکھ اگر انسان ہے تو حیا انسانیت ہے. زبان انسان ہے تو سچائی، صلح و صفا یہ انسانیت. دل انسان ہے، پیار و محبت اور الفت، اتحاد و اتفاق کا جذبہ، ایثار و قربانی کا جذبہ یہ انسانیت. یہ ہاتھ اگر انسان ہے تو ثقافت اور جو ہے مہربانی، شفقت یہ جو ہے انسانیت ہے. اسی طرح سے جس انسان کے پاس انسانیت ہو وہی قیمتی چیز ہے. قیمت و کل امرئ ما یحسن، جو اس کے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جو انسان
اچھے کام انجام دیتا ہے، اچھے اخلاق جو ہے وجود میں آتے ہیں، نیک کام جو ہے وہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، اسی کی قیمت ہے۔ چنانچہ جب آپ مارکیٹ میں اس کی قیمت لگائیں انسان کی، اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر قیمت ہے تو اس کے اخلاق اور اس کی کردار ہے۔ جس کے اخلاق اور کردار بلند ہوں گے، اس کے صفات الہی صفات ہوں گے، اہل بیت کے صفات ہوں گے، علوی صفات ہوں گے، حسینی صفات ہوں گے، فاطمی صفات ہوں گے، اس کی قیمت ہے۔ اگر منہائے صفات، منہائے کردار، منہائے اخلاق ہو تو پھر انسان حیوان ناطق ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اب آئیے خواہران اور برادران عزیز، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہو۔ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، قرآن کی نظر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ if you want to become a successful person، اگر ہمیں کامیاب بندہ بننا چاہتے ہیں، کامیاب مسلمان، کامیاب مومن بننا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں آپ ہو، ایک کامیاب طالب علم، کامیاب جو ہے بزنس مین، کامیاب ذاکر، کامیاب شاعر، کامیاب عالم، کامیاب خطیب، کامیاب جاب کرنے والا، بالآخر دنیا میں جتنے صنف کے لوگ ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیلڈ میں کامیاب ہوں تو ان کے لیے قرآن مجید نے 4 اصول بیان کیے۔ اگر یہ 4 اصول ہمارے پاس ہیں تو وی آر سکسیسفل۔ اگر 4 میں سے 1 یا 2 کم ہیں تب بھی ناقص ہے انسان، وہ اپنے لائن میں، اپنے صنف میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چلیے قرآن مجید سے پوچھتے، آج پنجشنبہ بھی ہے، درس اخلاق، ظاہر سی بات ہے درس اخلاق دینے کے لیے مجسمہ اخلاق، پیکر اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کو درس اخلاق دے، اس لیے کہ آپ لوگ خود جو اخلاق کے نمونہ ہیں، ہر برادر وہ اخلاق کے نمونہ ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ہمارے لیے۔ بس قرآن مجید کی ان اصول کو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا تاکہ پروردگار عالم ہمارے دل کو روشن کر دے اور یہ 4 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ اس میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ دیکھیں انسان، ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں الفاظ جو ہے کبھی اس کے نقص کے آئے ہیں، کبھی ضرر کے آئے ہیں، کبھی خسران۔ خسران کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مارکیٹ کو جاتا ہے اور کچھ سرمایہ اپنے طرف سے لے کر جاتا ہے، وہ سرمایہ جب صبح کو لے کر جاتا ہے، فرض کریں کہ اگر کوئی انسان 100 روپے مارکیٹ کو صبح لے جائے تجارت کے لیے اور شام میں واپس آئے 100 روپے لے کر، تو تب بھی انسان جو ہے وہ نقصان میں، اس لیے کہ پورا دن جو اس کا گزر گیا اور اس نے اپنے سرمایہ کو نہیں بڑھایا۔ اگر کوئی 100 روپے لے کر گیا، 80 لے کر آیا یا 70 واپس لے کر آیا، تب بھی وہ گھاٹے میں ہے، ضرر میں ہے، اس لیے کہ اس کا سرمایہ کم ہو گیا۔ خسران 100 کا 100 واپس لانا یا 100 کا 80 لانا نہیں ہے۔ خسران کہتے ہیں انسان 100 روپے لے کر جائے اور جو ہے وہ 0 بن کر واپس آ جائے، یعنی ایسے تاجر کی مانند ہے جو برف کو خریدے، برف کو خریدنے کے بعد جو ہے وہ سورج کے سامنے اپنے برف کو رکھ دے، دھیرے دھیرے سورج کی تمازت اور حرارت اس برف کے اوپر پڑے گی اور وہ برف جو ہے پانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا سارا برف جو ہے وہ پانی میں بدل گیا۔ تو ایسا انسان خسران ہے جو اس کے پاس اسس تھا، جو اس کے پاس سرمایہ تھا، جو اس کے پاس انویسٹمنٹ تھا، پوری طرح سے وہ ہلاک ہو گیا، اس کے پاس کوئی سرمایہ باقی نہیں رہا۔ تو قرآن مجید میں خسران کا لفظ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بہت بڑا سرمایہ لائے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا بجٹ تھا، انویسٹمنٹ تھا ان کے پاس، لیکن اگر انہوں نے اس انویسٹمنٹ کی نگہداری نہیں کی، حفاظت نہیں کی، تو وہ خسران میں سے ہو جائیں گے اور ان کا پورا سرمایہ برباد ہو جائے گا اور وہ جو ہے اسفل السافلین میں سے شمار کیے جائیں گے۔ لہٰذا اگر خسران سے بچنا ہے، وہ سرمایہ الہی جو ہمیں ملا ہے اس سرمایہ کو باقی رکھنا ہے، تو 4 اصول
اور 4 راز قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے سارے لوگ جو خسران میں ہیں مگر یہ 4 صفات رکھنے والے۔ سب سے پہلا گرو، پہلا اصول یا پہلا جو ہے راز، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یعنی کیا؟ انسان کے پاس سب سے پہلا فاؤنڈیشن اس کی کامیابی کے لیے، خسران سے بچنے کے لیے، سرمایہ الہی کو بچانے کے لیے ایمان کا رکھنا۔ یہ ایمان جڑ ہے، بنیاد ہے۔ انسان کے پاس جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا وہ اپنے کاموں میں کامیاب ہوگا۔ آپ جو کام کرتے ہیں، مجھے یہاں پر ایمان کی تشریح نہیں کرنا ہے، ایمان کے سارے تفصیلات کو بیان نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف جو ہے مختصر طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے اوپر آپ کو فیتھ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ طالب علم ہیں، حوزے علمیہ میں پڑھ رہے ہیں یا حوزے کا کورس کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو ایمان ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے والدین کے فورس سے نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کے اساتذہ کے فورس سے نہیں ہونا چاہیے، کسی اور نے آپ کو مجبور نہ کیا ہو کہ آپ جا کے جو ہے حوزے علمیہ میں پڑھیں۔ نہیں، آپ کو آپ کا ایمان لے جائے کہ مجھے یہ تعلیم حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم، اور میں اس تعلیم کو حاصل کروں گا، میں کامیاب ہوں گا اور اپنے آپ کو بعمل عالم دین بناؤں گا اور دنیا والوں کو بھی دین کا پیغام پہنچاؤں گا۔ میں پڑھوں گا، پڑھ سکوں گا، پڑھوں گا۔ I can, I will۔ کبھی بھی انسان جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام کے اوپر ایمان نہ ہو تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اگر اس کے کام کے اوپر اسے ایمان نہیں ہے تو وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر انجینئر ہے، اس کے کام کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ کسان ہے، کشاورز ہے، اگر وہ اپنے کشاورزی اور اپنے زراعت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر انسان کو اپنے کام پر اعتماد اور یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اگر کسی انسان کے پاس اپنے کام کرنے کے بارے میں ایمان نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ اپنے کام کے اوپر ایمان رکھیے۔ اگر قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے کام کے اوپر، آپ کے فعل کے اوپر، آپ کے قول کے اوپر، آپ کے عمل کے اوپر ایمان نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلی شرط اپنے کام کے اوپر ایمان رکھنا۔ جو لوگ ایمان کی بنیاد پر مستحکم آگے بڑھتے ہیں پروردگار عالم انہیں ضرور کامیابی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ جس فیلڈ میں جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو لکھنا چاہتے ہیں، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو تصنیف کرنا چاہتے ہیں، جو کتابت کرنا چاہتے ہیں، جو تدریس کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کام پہ ایمان رکھیں۔ دوسرا ہے کہ وعمل صالحہ، صرف آپ کا فیتھ رکھنا کافی نہیں ہے۔ آپ نے ایمان تو رکھ لیا، ایمان رکھ کے گھر میں بیٹھے رہے اور کہیں کہ I want to become a doctor, I want to become a doctor۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اگر 2000 سال کی حیات بھی دے دے اور آپ کتابیں بھی رکھیں، آپ ڈاکٹر بننے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایمان ہے، ایمان کفایت نہیں کرتا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اسٹرگل بھی کرنا چاہیے، محنت بھی کرنا چاہیے، ہارڈ ورک بھی کرنا چاہیے۔ ہارڈ ورک نہیں کریں گے، عمل صالح آپ کا نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، علم کے ساتھ عمل اور اخلاق نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوشش اور تلاش، جیسے ہی آپ نے کسی کام کو انجام دینے کا فیتھ رکھا اور ایمان رکھا تو فوراً آپ کو اس کام کے انجام دینے کے لیے محنت کرنا چاہیے، ہارڈ ورک کرنا چاہیے۔ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کام کو پورا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ وہ خداوند عالم کسی بھی انسان کے محنتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خداوند عالم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر ایک کافر بھی اللہ پر بھروسہ کر کے اگر
وہ ایک دانہ زمین کے اندر چھپا دیتا ہے اور ڈال دیتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی محنت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس ایک دانے کو پودے میں تبدیل کرتا ہے، 1 کا 10، 1 کا 70، 1 کا 700، 1 کا 1,00,000، 1 کا انلمیٹڈ بے حساب جو ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ جو پروردگار عالم دنیا میں کافروں کے محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ پروردگار عالم ایک مومن کے محنت کو، جو رات کے تاریکی میں محنت کرتا ہے، دن کے اجالے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ لہذا عمل بھی ہونا چاہیے، اور عمل کے ساتھ عمل صالح۔ عمل اور عمل صالح میں کیا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کرسچنس ہو، یہودی ہو، مشرک ہو یا کافر ہو، سب کے سب محنت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ کالج کا بنانا، مدرسے کا بنانا، مندر کا بنانا، یہ سارے کے سارے عمل ہیں۔ لیکن عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ اگر کوئی انسان کوئی کام انجام دیتا ہے، اگر اس میں اللہ کی قربت نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، اگر اپنے لیے ہو یا ریاکاری کی خاطر ہو، تو پھر وہ عمل صالح نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی انسان گھر سے نکلتا ہے، کتاب لے کر نکلتا ہے، قربتاً الی اللہ ہے، تو وہ عبادت ہے، عمل صالح۔ وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنا علم جتائے اور دبدبہ روب بٹھائے، تو پھر یہ شیطان کا عمل ہے، عمل صالح نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ لہٰذا خواہران اور برادران کوشش کریں کہ اپنی دنیا میں جتنے بھی، خصوصاً آپ حضرات حوزوی حضرات، جتنے بھی امور کو انجام دیتے ہیں وہ قربتاً الی اللہ ہو، تاکہ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سارے چیزیں اللہ کے لیے ہوں، تو پھر 24 گھنٹے وہ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، پروردگار عالم کا وعدہ ہے، السعی منکم والاتمام من اللہ، الاقدام منکم والاکمال من اللہ، الدعاء منکم والاستجابۃ من اللہ، التوبۃ منکم والقبول من اللہ، الاستغفار منکم والقبول من اللہ، الحرکۃ منکم والبرکۃ من اللہ۔ خواہران و برادران عزیز، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے، اور حرکت کرنا آپ کا کام ہے، برکت دینا اللہ کا کام ہے، قدم اٹھانا آپ کا کام ہے، قدم کو بٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ قدم آپ آگے بڑھائیں، پروردگار عالم آپ کو 10 قدم آگے لے کر جائے گا۔ یہ دوسرا اصول ہے، دوسرا راز ہے انسان کی سعادت کا۔ پہلا تو ایمان، جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے اوپر آپ کا فیتھ ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں پریکٹس کریں، ایمان کے ساتھ ساتھ پریکٹس۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے، علم ہے، لیکن اس کے ساتھ عمل نہیں ہے، اس کے ساتھ جو پریکٹس نہیں ہے، تو یہ بہت ہی نقصان ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم کے ذریعے سے انسانیت کا فائدہ نہیں پہنچاتے، الٹا جو انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ علم جو عمل کے ساتھ نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے کو تربیت کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، پروردگار مجھے وہ علم دے جو میرے اوپر اثر، وہ علم دے جو علم نافع کہلائے، یعنی میرے لیے سب سے پہلے باعث منفعت ہو، اور اس کے بعد جو دوسروں تک نفع پہنچنے کا قابل علم ہو۔ جو علم انسان کو فائدہ نہ پہنچائے وہ علم نہیں ہے، وہ شیطنت ہے، وہ انسان کے لیے ایک بلا ہے۔ ہاں، اگر علم انسان کو بدلتا ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، چینجز لاتا ہے، ریولوشن ہو، انقلاب ہو، جیسے جیسے انسان کے تعلیم میں اضافہ ہو، ویسے ہی تربیت میں اضافہ ہو، اس کے اخلاق میں اضافہ ہو، اور جو ہے اس کے کردار میں اضافہ ہو، تو جان لیں کہ وہ علم نافع ہے، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنے کنٹری والوں کے لیے اور دنیا والوں کے لیے وہ علم جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ علم جو ہے اپنے اوپر اثر نہ کرے، ہماری زندگی میں تبدیلی نہ لائے، تو وہ علم بہت ہی نقصان
دہ ہے اپنے لیے بھی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب علم کے ذریعے سے انسانیت کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تیسرا راز اور تیسرا اصول جو اس مختصر سے سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ نے اپنے کام کے لیے فیتھ بھی رکھا، پریکٹس بھی کی، اور تیسری شرط یہ کہ یہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، یعنی جو راستہ آپ تکامل تک پہنچنے کے لیے، سعادت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ حق کا راستہ ہونا چاہیے۔ فرض کریں کہ اگر آپ کسی ایک شہر کو جانا چاہتے ہیں، اس کا راستہ دائیں طرف ہے اور آپ بائیں طرف جا رہے ہیں، تو آپ جتنا تیزی کے ساتھ جائیں گے اتنا اپنے منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اگر واقعی طور پر کم سے کم وقت میں اپنے منزل تک پہنچنا ہے تو حق کا راستہ اپنانا، اهدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ کہ جو ہم کو کم سے کم وقت میں ہمیں کم ہزینے کے ساتھ جو ہے اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے، اس راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں لوگ طرح طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ صحیح ہے، ادھر سے جانا چاہیے، ادھر سے جانا چاہیے۔ نہیں، حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے یہی فرمایا کہ دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ میں خصوصاً بہت زیادہ مسائل میں ہماری زندگی میں، چاہے وہ مراسم عزاداری ہوں یا جو ہے ہمارے روزانہ کے جو مراسم ہوتے ہیں، شادیوں کے مراسم ہیں یا دوسرے مراسم ہیں، زیادہ تر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ برادری کیا کہتی ہے، اسی کے مطابق ہم لوگ جو ہے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ برادری کیا کہہ رہی ہے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست کیا کہہ رہے ہیں ہمارے عمل پر، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام کو پسند کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پسند کر رہا ہے، ساری دنیا پسند کرے یا نہ، کافی ہمارے لیے۔ اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں لوگوں کو خوش کرنا چاہیں تو ہرگز خوش نہیں کر سکتے۔ 4 کو خوش کریں گے، 8 جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، 8 کو خوش کریں گے 25 ناراض ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہترین نسخہ یہ کہ ایک پروردگار عالم کو خوش کریں، پسند کریں اسے اپنے عمل سے، ساری دنیا جو خود بخود وہ ہمارے سے خوش ہو جائے گی اور ہمارے کو پسند کرے گی۔ اس لیے کہ عزت صرف اور صرف اللہ اور رسول کے پاس ہے، کوئی اور انسان کے پاس عزت ہے ہی نہیں کہ وہ عزت ہے۔ لہٰذا اگر عزت چاہتے ہیں، اگر لوگ برادران کو، اپنے برادری کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو خوش کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت، اپنی ساری زندگی لٹا دیتے ہیں لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے، لیکن لوگوں کے پاس عزت ہے ہی نہیں کہ وہ عزت ہمارے حوالے کریں۔ لہٰذا اللہ کی خوشنودی کو کرنے کے جو کام ہوتے ہیں اس کو انجام دینا چاہیے۔ پروردگار لوگوں کے دلوں میں خود بخود جو ہے وہ ہماری محبت ڈال دے گا۔ لہٰذا راستہ اپنائیں، کون سی منزل ہے ہماری، کہاں جانا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے اور زندگی میں وہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے، کون سے وسیلے ہیں، ان وسیلوں کو اپنا کر ہمارے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ادھر ادھر منحرف نہیں ہونا، گمراہ نہیں ہونا، اپنے راستے کو چکانا نہیں ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو ہرگز خوش نہیں کر سکتے۔ وہ مشہور داستان آپ لوگ جانتے ہیں کہ اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کچر کو لیا، لینے کے بعد جو ہے خود سوار ہوئے، بیٹا جو ہے لگام لیا، لوگوں نے مذاق کیا کہ ایسا باپ ہے جو بیٹے کو پیدل جانے دے رہا ہے، خود جو ہے سوار ہوا ہے، خود اتر گئے، نوجوان بیٹے کو بٹھایا، لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ایسا سب دل جو ہے بیٹا ہے جوان کے جو سوار ہوا ہے اور باپ جو ہے پیدل جا رہا ہے۔ دونوں سوار ہو گئے، لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ دونوں جو ہے کتنے جو ہے کثیر القلب ہے کہ یہ خچر ہے اور وہ جو ہے سوار ہے، اور دونوں جو ہے نیچے اتر گئے۔ نیچے اترنے کے بعد جو ہے خالی جو ہے خچر آگے بڑھا اور یہ دونوں پیدل جا رہے تھے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا بھئی یہ کیسے بیوقوف ہیں کہ خچر رکھتے ہوئے پیدل جا رہے تھے۔ جب چاروں حالتوں کو لوگوں نے مذاق اڑایا
تو حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو بیٹے کہ تم جو بھی کرو گے لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے، لہذا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرو، ساری دنیا خود بخود خوش ہو جائے گی۔ یہ تیسرا راز اور اصول ہے۔ چوتھا یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں ریزسٹنس کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ راستے میں فراز و نشیب ہوں گے، مشکلات ہوں گے، کانٹے ہوں گے، لہٰذا انسان کو تھک نہیں جانا چاہیے، ہار نہیں جانا چاہیے اور اپنی ہمت کو توڑنا نہیں چاہیے، وہاں پر ریزسٹنس کرنا چاہیے۔ اس کے پاس فیتھ بھی ہو، ایمان بھی ہو، اس کے بعد پریکٹس بھی ہو، رائٹ پاتھ بھی ہو اور ریزسٹنس بھی ہو۔ تو جس انسان کے پاس یہ چار چیزیں ہوں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جس فیلڈ میں بھی ہو وہ انسان کامیاب انسان کہلاتا ہے اور وہ سعادت مند ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس یہ چار اصول زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس یہ چار اصول ہوں وہ لوگ جو ہے بہت ہی کامیاب ہوتے، چاہے وہ ایک طالب علم ہو، دینی طالب علم ہو، چاہے دنیاوی طالب علم ہو، چاہے مارکیٹ میں کام کرنے والا ایک تاجر ہو، اس کے پاس اگر یہ چیزیں ہوں تو وہ کامیاب ہے۔ آج دنیا میں بھی وہی لوگ کامیاب ہیں، چاہے وہ تجارت یا جو ہے صنعت یا زراعت، وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس یہ چار اصول ہو، جن کے پاس فیتھ بھی ہو، جن کے پاس پریکٹس بھی ہو، رائٹ پاتھ بھی ہو اور جو ہے ریزسٹنس بھی ہو۔ آج دنیا میں جس چیز کی سخت ضرورت ہے خصوصاً طالب علموں کے لیے وہ اخلاق۔ جس انسان کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ جس فیلڈ میں بھی ہے وہ ناکام۔ آج دنیا میں جس کے خریدار ہیں، کردار کے خریدار ہیں، اخلاق کے خریدار ہیں، لہذا کوشش کریں اپنے اخلاق کو بلند کریں، اپنے اخلاق کو الہی اخلاق سے متصل کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند عالم کی صفات کیا ہیں، ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں اپنی ہمت سے، اپنے پوٹینشیل اور اپنی گنجائش جتنی ہے۔ پروردگار عالم مہربان ہے، ہمارے اندر مہربانی ہونا چاہیے۔ خداوند عالم شفیق ہے، ہمارے پاس شفقت ہونا چاہیے۔ خداوند عالم رحم کرنے والا ہے، ہمارے پاس ہے اور رحم کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ خدا سلام ہے، ہم بھی ایک دوسرے کو سلام کریں، سلامتی کی دعا کریں۔ خدا بخشنے والا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کو بخشنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند عالم ستار ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ ہم بھی اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کریں اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند عالم جو ہے انشاءاللہ خدا برکت دے، بالکل ظاہر سی بات ہے، جب بات ہے جب انسان جو ہے معاف کر دیتا ہے، یہی کرتا ہے اولاد کے لیے سب کچھ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے تم اسے معاف کرو۔ یہ ایسے اخلاق ہیں جو انسان کو دنیا میں بلند کرتے ہیں، وہ خود احساس کرتا ہے اس کی لذت کو۔ اچھے اخلاق یعنی مسکراہٹ، خندہ پیشانی، سلام کرنا، سلامتی کی دعا کرنا، بد دعا دینے والے کو دعا کرنا، برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرنا۔ سید الاعمال ثلاثہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین عمل جو ہے وہ کیا ہیں، سید الاعمال ہیں۔ وہ کون سے؟ تصل من قطعک، جس نے رشتہ توڑ لیا ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ دعوت بولنے والے کو دعوت کھلانا کمال نہیں ہے، جس نے تمہارے سے رشتہ توڑ لیا ہے اس سے رشتہ جوڑنا یہ کمال ہے۔ جس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اسے معاف کر دینا کمال ہے۔ جس نے تمہیں محروم کیا ہے اس کو عطا کرنا یہ کمال ہے۔ یہ صفات حسنہ ہے۔ پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو صفات الہی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ چار اصول جو قرآن مجید کے سورہ اصل میں پروردگار عالم نے ہمارے حوالے کیے ہیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔